عدالت کے پاس ٹائم نہیں ہے، عدالت کی گاڑی نہیں ہے، اس وقت جو ہے عدالت ٹائم نہیں مل رہا، 6 ماہ 1 سال 3 سال وہ مظلوم انسان جیلوں میں ہوتے ہیں، مگر ان کے لیے کوئی سو موٹو نوٹس نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم میں اور سیاستدان میں کیوں فرق ہے کہ سیاستدان کے لیے رات 12 بجے عدالت کھلے گی اور ہمارے 12 مہینے بعد بھی عدالت نہیں بلاتی اس مظلوم آدمی کو۔ ہمارے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ایک غریب آدمی کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ وکیل کو پیسے دے سکے۔ تو پھر یہ کب بدلے گا پاکستان؟ کب ہوگا نیا پاکستان؟ کیونکہ اس نئے پاکستان کی آواز لگانے والے لیڈر نے بھی بھول گیا کہ جو اس نے وعدے کیے تھے، جس کے پیچھے عوام آ گئی تھی، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ جناب میں کسی الیکٹیبلز کو ٹکٹ نہیں دوں گا، مجھے بتائیے کون سے نوجوان ہیں جنہوں نے ایم این اے ایم پی اے بنے ہیں، کون سے معمولی انسان ہیں جو ایم این اے ایم پی اے بنے ہیں اس پوری حکومت میں یا پچھلی حکومت میں؟ اور اگر اس قسم کی نمائندگی آئے گی تو پھر آپ کو ہر 5 سال میں الیکشن کے دوران ایک نیا نعرہ ملے گا، کبھی اردو سپیکنگ کا نعرہ ملے گا، تو کبھی آؤ نیا پاکستان بنائیں، تو کبھی ملے گا روٹی کپڑا مکان، تو کبھی کچھ، اور اسی نعرے کے ساتھ کرتے کرتے میں اور آپ گزر جائیں گے، پھر نوجوان نسل آئے گی اور پھر ایک نیا نعرہ ہوگا۔ جی جناب، اگر نعروں کی دنیا سے نکلنا ہے، اور یاد رکھیے گا، آج میں دوبارہ یاد دلا دوں کہ امریکہ میں معیشت کی پلاننگ ہوتی ہے، امریکہ میں سیاست کو ایک وقت دیا جاتا ہے۔ امریکہ میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو جب پکڑنے آئے تھے تو کوئی دھرنا نہیں ہوا تھا۔ امریکہ میں جب ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جب دروازے توڑے گئے تھے، چھاپے مارے گئے تھے، تو پرویز الہی والا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ جناب دیکھیں، جب پرویز الہی ہو، ڈونلڈ ٹرمپ ہو، عمران خان ہو، شہباز شریف ہو، کوئی بھی ہو، قانون سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے تو پھر میں کہوں گا ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر کے اندر جانا بھی غلط تھا۔ جناب اس طرح سے دنیا بھر میں دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ کیا جب ان کو قانون بلاتا ہے تب یہ جاتے ہیں؟ کیا دروازے پہ جب دستک ہوئی تو کسی نے دروازہ کھولا؟ کیوں نہیں کھولتے دروازہ؟ بات یہ ہے کہ آپ بھاگ کس سے رہے ہیں؟ آپ کیوں دروازے بند کر رہے ہیں؟ آئیں کھولیے، آپ اگر سچے ہیں کھولیے دروازہ اور کہیں لے جاؤ مجھے جہاں لے جانا ہے۔ یہ باتیں مجھے تو حیرت زدہ ہو گئی، یہ باتیں سن کے کہ عوام کے اوپر بتایا جاتا ہے جناب انسانیت ختم ہو گئی ہے، عدلیہ جو ہے وہ جناب اب جو جتنے ریٹائرڈ عدلیوں کی جو باتیں آ رہی ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ انصاف کیسا ملا ہوگا لوگوں کو، اور کیا آئندہ بھی کوئی ایسے شخص دوبارہ آئے گا جو اپنی، مجھے یاد ہے میرے والد صاحب بھی ایک بیرسٹر تھے، ایک وکیل تھے، اور لا کالج کے پرنسپل رہے، یعنی کہ جو قانون بچوں کو سکھاتے تھے ان کے پرنسپل تھے۔ تو میں نے ایک دن سوال کیا تھا اپنے والد صاحب سے کہ جناب یہ جج جو ہیں ان سے کس طرح سے ہم اتنے تعلقات جج جو ہے ایک دوسرے سے کیوں نہیں رکھتے، یا آپ سے دوستیاں کیوں نہیں کرتے؟ تو میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ بیٹا جج کسی سے بھی دوستی نہیں رکھتے، جج کسی سے بھی تعلقات نہیں رکھتے، اس کی وجہ یہ ان کو انصاف کرنا ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں آج کل کے جج صاحبان کی دوستیاں، اب تو بچے کو پاکستان میں پتا ہے کہ کون دوست ہے کون نہیں ہے۔ تو بس یہی سلسلہ ہے۔ ابھی بات میں اس سے پہلے کہ پروگرام ختم کروں، کیونکہ کراچی میں پھر دوبارہ سے ابھی بارش شروع ہو چکی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی اس دفعہ پھر دوبارہ طوفانی بارش ہوگی، اور پتہ نہیں کہ گھر پہ حالات کیسے ہوں گے، گلیوں میں حالات کیسے ہوں گے، شہروں میں حالات کیسے ہوں گے۔ تو اس دعا کے ساتھ میں اس پروگرام کو ختم کروں گا کہ اللہ پاک پچھلے سال ہم سیلاب کو صحیح طرح سنبھال نہیں سکے اور ابھی تک اس کے مصیبت زدہ پریشان بیٹھے ہیں، اللہ پاک رحم فرما دیں، کیونکہ یہ بارش کو ہمارے لیے رحمت بنانا، زحمت نہیں بنانا، اور ہم سب کی گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ آج تک ہم کیا کرتے رہے، تنقید کرتے رہے، لوگوں کا دل توڑتے رہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔
آئیے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اپنے اپنے گناہوں کی، تاکہ ہمیں لیڈر بھی اچھا ملے، ہمارے عوام بھی اچھے ہو جائے، ہمارا ملک بھی ترقی کرے. کیونکہ اب وہ ڈاکٹر کی ایک بات یاد آ گئی کہ اب ہمیں دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے. تو پاکستان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب دعا کی ضرورت ہے، اور دعا کریں گے ہم سب مل کے تو انشاءاللہ پاکستان میں اچھی لیڈرشپ آئے گی، پاکستان کی عوام خوشحال ہوگی، اور پاکستان ہمیشہ کی طرح ترقی بھی کرے گا ترقی بھی کرے انشاءاللہ گا. تعالی. اور میں ایک بات کہوں گا جو قائد اعظم نے کہا تھا، یونٹی فیتھ ڈسپلن کو قائم رکھیے. بہت بہت شکریہ زوبی، اور تمام سننے والوں کو میں کہوں گا کہ میری طرف سے میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سی باتیں ایسی کی ہیں جس میں ہو سکتا ہے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کیونکہ لوگوں کے جذبات ہے، سیاست دانوں سے لوگوں کے جذبات ہے، مختلف پارٹیوں سے. تو میں 10 ہاتھ جوڑ کے معذرت چاہتا ہوں اگر میرے اس گفتگو سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، اور میں معذرت چاہتا ہوں. مگر میری جو گفتگو میں نے کی ہے اس کے بارے میں ضرور سوچئے گا، اور ہو سکتا ہے میں غلط ہوں یا صحیح ہوں، میں اس کا میں اس وقت اپنے آپ کو نہیں کہوں گا، مگر میں کہوں گا ضرور سوچئے کہ کیا آپ کا نظریہ اور آپ کے لیڈر کا نظریہ ایک ہے، اور اگر ایک ہے تو برائے مہربانی ذرا دوسرے نظریے سے بھی دیکھیے، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ اصلی حقیقت کیا ہے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. جی سامعین، آپ کو یقیناً پروگرام